السلام علیکم فرینڈس، ویلکم ٹو مائی چینل ناول اسٹوڈیو آفیشیل۔ آج کی اسٹوری شروع کرنے سے پہلے میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ تو فرینڈس، آج ہم شروع کریں گے در مکنون کی دوسری قسط۔ تو چلیں جلدی سے شروع کرتے ہیں۔ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں چچی؟ وہ بھائی ہے میرے، ایسی کوئی بات نہیں، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہوگی۔ درے کو ان کا یہ بات کہنا بالکل بھی اچھا نہ لگا۔ لو، مجھے کیوں غلط فہمی ہونے لگی؟ دیکھنا ایسا ہی ہوگا، ارمان بہت چاہتا ہے تمہیں۔ اچھا بتاؤ، وہ تمہیں درے کیوں کہتا ہے جبکہ سب تو تمہیں دریا کہتے ہیں؟ چچی جیسے قائل کرنے پر تلی ہوئی تھیں۔ درے تو مجھے سلار بھائی بھی کہتے ہیں۔ چچی کی معلومات میں اضافہ کیا تو چچی نے آنکھیں گھمائیں۔ ارے پگلی، وہ تو بھائی ہے نا، لیکن ارمان تمہیں پیار سے کہتا۔ دیکھنا ایک دن تمہیں میری بات کا یقین آئے گا۔ چچی اٹھتے ہوئے بولی، جانتی تھیں کہ یہ بات تو درے کبھی کسی سے نہیں کرنے والی، اسی لیے بے فکر سے ناز بیگم کو خداحافظ کہہ کر چلی گئیں، پیچھے دریا کو الجھنوں میں چھوڑ کے۔ معمول کے طرح آج بھی درے نماز سے فارغ ہو کر اپنی کھڑکی کے پاس آسمان کو تک رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ، میں بہت الجھی ہوئی ہوں، پتہ نہیں آج چچی جان کیسی باتیں کر رہی تھی مجھ سے۔ ایسی کوئی بات نہیں، وہ میرے بھائی ہیں، بس چچی جان کو غلط فہمی ہوئی ہوگی، اس کے دل میں سوچا، لیکن دماغ بار بار اسی بات کی طرف جا رہا تھا، کیا واقعی ایسا ہے؟ اور مان بھائی، لیکن اللہ تعالیٰ، میں مان بھائی کو تو کبھی ایسا ظاہر نہیں کیا جس طرح چچی جان کہہ رہی تھیں۔ اس نے پھر سے سوال کیا۔ ہاں بالکل، مجھے ایسا نہیں سوچنا چاہیے، وہ میرے سالار بھائی کی طرح ہے۔ اس نے سر جھٹکا اور وہاں سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اپنے بستر پر لیٹ کے اس نے آنکھیں بند کی تو ارمان کا چہرہ سامنے آ گیا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ اس کو سوچ رہی تھی۔ اف اللہ جی! اس نے تعوذ پڑھی، پھر آیت الکرسی پڑھ کر خود پر پھونکا اور سونے لگی۔ آج سحر اور درے ایک بار پھر سے یونیورسٹی آئی تھیں اپنے کچھ ڈاکومنٹس کلیئر کرانے، اور اب وہ گھاس پر بیٹھی تھیں اور باتیں کرتی ہنس رہی تھیں، جبکہ پاس گزرتے اسٹوڈنٹس ان دونوں کو دیکھ رہے تھے جو آپس میں کچھ کہتی اور زور سے کہہ کے لگاتی۔ یار تمہیں ایک بات بتانی تھی، درے نے سحر کی بات بیچ میں کاٹتے کہا۔ ہاں بتاؤ سحر، اس کی طرف مکمل توجہ ہوئی۔ یار کل پتہ ہے کیا ہوا؟ چچی جان آئی تھی اور مجھ سے پتہ نہیں کیا کیا کہہ رہی تھی، درے نے اب کی بار سنجیدگی سے کہا تو سحر سب چھوڑ کر اس کی طرف گھومی ہوئی۔ کیا بتاؤ، کیا کہا؟ اس نے تجسس سے پوچھا۔ چل چھوڑ، رہنے دے، ویسے بھی وہ اتنی اہم نہیں، اس نے لاپرواہی سے کہتے سر جھٹکا تو سحر کو پتنگے لگ گئے۔ یہ کیا بکواس ہے؟ اب یا تو پہلے نہ تو بکتی نا، اب جب بک لیا ہے تو آگے بھی بکواس کر۔ سحر نے رکھ کر ایک لگائی تو وہ اپنا بازو سہلاتی رہ گئی۔ ہائے مار ڈالا ظالم! درے نے دہائی دیتے کہا تو سحر نے آنکھیں گھمائی۔ دفع ہو، میں جا رہی ہوں، مری رہو یہیں۔ سحر کھڑی ہونے لگی تو درے نے سرا سے اس کا ہاتھ پکڑ کے کھینچی کہ دونوں پیچھے کو گریں۔ تبھی دونوں نے کہہ کر لگایا ایک، اب تو اسٹوڈنٹس کو بھی شک ہو گیا کہ یہ دونوں پاگل خانے سے بھاگ کر آئی ہیں۔ اچھا اب بتا مجھے۔ سحر پہلے خود اٹھی، پھر ہاتھ بڑھا کر درے کو اٹھایا اور اس سے پوچھا۔ چچی فرخندہ کل آئی تھی اور عجیب سی باتیں کر رہی تھی مجھ سے، اس نے بات شروع کی تو سحر ہتھیلی پر چہرہ جمائے دلچسپی سے سننے لگی۔ کیا کہہ رہی تھی؟ اس کی بات کو بیچ میں ہی بولی تو درے نے گھورا۔ سن تو لے پہلے، پھر بولی۔ ہاں ہاں بول۔ پھر سے اپنی پوزیشن پر آتی درے کو کہا تو اس نے بولنا شروع کیا۔ یار وہ کہہ رہی تھی کہ مان بھائی مجھے پسند کرتے ہیں اور چھوٹی ماں بھی ایسا ہی چاہتی ہیں، درے نے آہستہ آواز میں جھنجھلا کر کہا، کیونکہ وہ بات اس کے ذہن سے نکل ہی نہیں رہی تھی۔ کیا چاہتی ہیں چھوٹی ماں؟ سحر نے سنجیدگی سے کہا۔ چچی جان نے بتایا کہ چھوٹی ماں چاہتی ہیں کہ میں مان بھائی کی دلہن بنوں، درے نے جھجک کے کہا، کیونکہ ایسا کہنے سے اسے بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا، جبکہ اس کی بات پر سحر کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ منہ تو بند کرو اپنا، درے نے اس کے کھلے منہ کی طرف اشارہ کیا جو وہ حیرت کے مارے کچھ زیادہ ہی کھول چکی تھی۔ تم ایسا کچھ بھی نہیں سوچو، تم اپنے ذہن میں ایسی بات نکال بھی بالکل بھی نہ لاؤ، سحر نے سنجیدگی سے کہا تو درے نے سر اس بات میں ہلایا۔ میں کل سے ہی اپنے ذہن سے یہ باتیں نہیں لا رہی، درے نے بھی سنجیدگی سے کہا تو سحر نے گھورا۔ تو یہ کیا تمہارے بھوت نے بتائی مجھے؟ ذہن میں بات تھی تو تم نے بتائی نا، درے نے اس کی عقل پر ماتم کرتے کہا۔ نہیں، میں واقعی اس بارے میں نہیں سوچا، بس یہ سوچا کہ چچی جان کو غلط فہمی ہوئی ہوگی، درے نے کہا تو سحر نے اس کو اپنے ساتھ لگایا۔ بالکل میری جان، ایسی کوئی بات نہیں، چچی کو غلط فہمی ہی ہوئی ہوگی، ارمان بھائی نے تو کبھی ایسا ظاہر نہیں کیا، تو اب پریشان نہیں ہونا، سحر نے پیار سے سمجھایا۔ وہ جانتی تھی کہ درے چھوٹی چھوٹی باتوں کو فیل کر جاتی ہے، اور یہ بات تو اتنی بڑی تھی کہ درے کو یہ بار بار اس بارے میں سوچتی اور ٹینشن لیتی۔ سالار کی کال آنے پر دونوں یونیورسٹی سے نکلی۔ سالار نے انہیں باہر ہی لنچ کرایا اور پھر گھر چھوڑ کر آفس چلا گیا۔ رات کو عباس صاحب، ارمان کے والد، نے سب کے کھانے پہ مدعو کیا تھا۔ کھانا کھانے کے بعد سب ہال میں بیٹھے چائے پی رہے تھے، سب خوش گپیوں میں مصروف تھے، جب حسن صاحب عباس صاحب سے ہم کلام ہوئے۔ یار عباس، میں سوچ رہا ہوں کہ سب جمع ہے تو کیوں نہ ایک فیصلہ کیا جائے۔ انہوں نے مسکرا کے تمہید باندھی تو سب ان کی بات کی طرف متوجہ ہوئے، جبکہ سالار نے مسکراتی نظروں سے ہدا کو دیکھا جو سب کی طرح حسن صاحب کو ہی
دیکھنے میں مصروف تھی۔ کیسا فیصلہ بھائی جان؟ انہوں نے مسکرا کے پوچھا۔ دراصل میں سوچ رہا ہوں کہ ایک گیدرنگ رکھی جائے جس میں ہم نکاح اناؤنس کریں۔ ایک نظر سالار کو اور ہدا کو دیکھ کر کہا۔ عباس صاحب تو سمجھ کے مسکرا دی، البتہ باقی سب آگے کی بات جاننے کو بےتاب تھے۔ بھائی صاحب، کس کے نکاح کو اناؤنس کرنا ہے؟ شائستہ بیگم نے حسن صاحب کو دیکھتے پوچھا، حالانکہ ان کی بات سن کے دل میں جیسے خوشی سی ناچنے کو تھا۔ سالار اور ہدا کے نکاح کی، اور کس کی؟ انہوں نے مسکرا کے اپنے شیر سالار کو گلے لگاتے کہا تو سب کی آنکھوں میں خوشی کی چمک آ گئی۔ یہ میری بات ہو رہی ہے؟ ہدا نے بے یقینی سے سب کو دیکھتے درے سے پوچھا، جو خوشی سے اچھل رہی تھی۔ ارے لڑکی، شرما لو کچھ، سیاں جی کے دیس چلی اب تو۔ درے نے اس کے کندھے پر کندھا ٹکرایا تو وہ ہوش میں آئی اور وہاں سے کھسکنے لگی، لیکن درے نے اس کا ہاتھ سختی سے تھام لیا کہ وہ اسے بس وہیں ہو کے بیٹھ گئی۔ یہ تو بہت خوشی کی بات ہے بھائی جان، بالکل صحیح کہا۔ ہم اس جمعے کو اپنے کچھ خاص لوگوں کو بلاتے ہیں اور اپنے بچوں کے نکاح کی سنت ادا کرتے ہیں۔ عباس صاحب نے مسکراتے اپنے داماد کو گلے لگایا اور دعا دی۔ ہدا، بچے ادھر آؤ، بڑے بابا آپ کے پاس آ کے بیٹھو۔ عباس صاحب نے خاموش مگر گھبراتی ہدا کو بلایا تو دل میں سوچتی رہ گئی کہ کیسے جائیں یہاں سے۔ بڑے بابا کہہ رہے ہیں، اپنے داماد کے ساتھ بٹھانے لگے ہیں، درے نے شرارت سے کہا تو ہدا گھور بھی نہ سکی، جھجک کر اٹھتی حسن صاحب کے پاس جا کے بیٹھی کہ اگلے ہی پل سالار بھی ساتھ ہی بیٹھ گیا۔ ماشاءاللہ کتنی پیاری جوڑی لگ رہی ہے، اللہ نظر بد سے بچائے، آمین۔ چچی فرخندہ نے آگے ہو کے دونوں کو پیار کیا اور دعا دی، پھر سب نے باری باری ان دونوں کے لیے دعا کی اور پیار کیا۔ کیسا لگا سرپرائز؟ سالار نے ہدا کی طرف جھک کر سرگوشی کی کہ ہدا کا دل کیا کہ اس کو ایک لگا کے کہے، ایسے مطلب کہ پہلے ایڈمیشن کروانے والا تھا اور اب شادی، تو کیا وہ شادی کے ساتھ ساتھ پڑھے گی بھی؟ اف، یہ سوچ کر ہدا کا دماغ چکرا رہا تھا۔ بالکل آپ کی طرح، نظریں نیچی کر کے ہلکا سا جواب دیا کہ سالار اس کی بات پر سرسار سا ہو گیا۔ مطلب بہت اچھا، لیکن پھر بھی وہ اس کے منہ سے سننا چاہتا تھا کہ اسے اچھا لگا مگر نہیں۔ ایک دم کھڑوس، دل جلانے والی مسکراہٹ سے کہا تو سالار کا منہ حیرت سے کھل گیا خود کو کھڑوس کا لقب سنتے۔ میں کھڑوس؟ اور یہ کب سے ہوا؟ سالار اب کی بار اس کی طرف مکمل مڑتے بولا، بغیر کسی کی موجودگی کی پرواہ کیے، اور اس کے اس طرح کہنے سے ہدا سب کی موجودگی میں پانی پانی ہو گئی۔ کیا ہوا بھائی؟ کس نے کہہ دیا میرے یار کو کھڑوس؟ ارمان بھی ان کی جانب متوجہ ہوا تو ہدا اچانک کھڑی ہو گئی کہ سالار نے مسکراہٹ دبائی۔ میں تھک گئی ہوں ماما، روم میں جاؤں؟ اپنی ماں کو سوالیہ نظر پا کر اس نے جواب دیا تو عباس صاحب نے جانے کا کہا تو وہ گھوڑے کے سر پر سینگ کی طرح غائب ہو گئی۔ بھائی میں بہت خوش ہوں، کیا بتاؤں؟ درے چہکتی آ کے سالار سے چپکی تو پاس کھڑا ارمان مسکرایا، لیکن تم تو چاہتی تھی کہ پہلے میری شادی ہو، لیکن یہاں تو آپ کے بھائی جان کی ہو رہی ہے۔ سالار نے دوسری سائڈ پہ بیٹھے ارمان نے گویا شکوہ کیا۔ آپ کو خیال رکھنا چاہیے تھا نا کہ آپ پہلے کرتے، ڈھونڈ کے رکھنی تھی نا کوئی۔ دونوں نے بھی منہ بنا کر کہا تو سالار کہکا لگا اٹھا۔ اب آپ کو چاہیے کہ سالار بھائی کی رخصتی سے پہلے اپنی رخصتی کروائیں۔ سالار کے گرد بازو باندھتے اس نے سینے سے لگی ارمان کو رازدانانہ مشورہ دینے لگی۔ ٹھیک ہے، اب اس بارے میں کچھ کرنا پڑے گا مجھے تاکہ سالار سے پہلے میں گھوڑی چڑھوں، کہتے ساتھ ہی کہکا لگا اٹھا تو درے بھی ہنسنے لگی۔ پھر کافی دیر تک ان کی محفل جمی رہی۔ ہدا اس کے بعد کمرے سے باہر نہیں نکلی، لیکن ہر تھوڑی دیر بعد سالار اسے تنگ کرنے کے لیے میسج کرتا رہتا۔ پتہ نہیں آج کون سے دورے پڑ رہے ہیں انہیں، جو ہر 1 گھنٹے بعد میسج آ رہا ہے، بھیج بھی کیا رہے ہیں ایموجیز۔ ہدا مسلسل کمرے میں ٹہلتی بڑبڑا رہی تھی، جبکہ درے اسے کمرے میں انٹر ہوئی۔ بی پنو کیسی ہو؟ درے نے شرارت سے کہا تو ہدا مسکرا دی۔ اب یاد آیا تمہیں میرے پاس آنا؟ اس کے ساتھ بیڈ پر بیٹھتے ہدا نے شکوہ کیا تو درے منہ بنا گئی۔ یار وہ عشا کو ایک چیز سمجھا رہی تھی، بس اسی میں دیر ہو گئی۔ تم بتاؤ سوئی نہیں؟ درے نے لیٹ آنے کی وجہ بتائی۔ وہ آج ہدا کے پاس ہی رکنے والی تھی، لیکن ابھی چچی فرخندہ کی بڑی بیٹی نے روک لیا کہ اس کو ایک سبجیکٹ کا کام سمجھا دے۔ اچھا چلو کوئی بات نہیں، میں بس سونے والی تھی، لیکن تمہارے بھائی جان بوجھ کے تنگ کر رہے، تمہارا انتظار تھا۔ ہدا دل میں سوچتی سالار کو سنانے لگی۔ ایسے ہی دونوں باتیں کرتی کرتی سو گئی۔ صبح اب ان کے نکاح کی تیاری شروع کرنی تھی۔ نکاح میں بس 3 دن باقی تھے اور ابھی تو عزیز و اقارب کو بھی مدعو کرنا تھا، لیکن سالار اور ارمان نے کہا تھا کہ وہ سب سنبھال لیں گے تو عباس اور حسن صاحب کو تھوڑا سکون ہوا۔ یہ نکاح بھی سالار کے کہنے پہ ہو رہا تھا، ورنہ حسن صاحب کا ارادہ تھا کہ کچھ مہینوں بعد ہی ان کی شادی کر دے، لیکن سالار نے کہا کہ شاید ارمان کی جگہ اسے دبئی جانا پڑے تو واپسی کا کچھ کہہ نہیں سکتے۔ وہاں نیا بزنس بھی شروع ہوا تھا تو وہاں وقت درکار تھا، اسی لیے سالار نے کہا آپ نکاح کر دیں رخصتی ہدا کی پڑھائی کے بعد، تو حسن صاحب مان گئے۔
اگلی صبح تقریباً سب بازار کا چکر کاٹ رہے تھے. درے کی تو خوشی کا ٹھکانہ نہ تھا. وہ ساری مارکیٹ خرید لیتی لیکن اس سب میں وہ ارمان سے دور ہی رہتی. اس کی کوشش ہوتی کہ وہ اس سے بات کم ہی کرے چچی کے سامنے, کیونکہ چچی بھی ادھر ہی تھی تو وہ پھر سے اسے ارمان کے بارے میں کچھ کہتی جو اسے اچھا نہ لگتا. اس لیے وہ ارمان سے دور دور ہی تھی, جو ارمان اچھے سے نوٹ کر رہا تھا. حامد کی فیملی بھی ادھر ہی تھی. وہ بھی تیاریوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے تھے. ابھی وہ سب حسن صاحب کے گھر ہی تھے جب حامد کسی کام سے چھت پر گیا. حامد بات سنو, چچی فرخندہ نے پیچھے سے آواز لگائی تو اس نے مڑ کر انہیں دیکھا. جی کیا بات ہے بھابھی؟ ایک سیڑھی نیچے اترتے اس نے سوال کیا تو چچی سیڑھیاں چڑھتی اس کے پاس آئیں. تم کسی سے بات کیوں نہیں کر رہے یہاں؟ جی میں بھابھی آپ کو تو پتہ ہے میں زیادہ بولتا نہیں, ہلکا سا ہنس کے حامد نے کہا تو چچی بھی مسکرا دی. لیکن یہاں پہ تو سب سے بات کیا کرو, گھلا ملا کرو, درے سے بھی بات کر لیا کرو, اس کی صحبت کو اچھا اثر پڑے گا تم پر, انہوں نے مسکرا کر کہا تو حامد بھی مسکرا دیا. ہاں بہت زندہ دل لڑکی ہے, رونق لگائے رکھتی ہے, صاف گوئی سے جواب دیا. تم بھی کچھ زندہ دل لوگوں کے ساتھ رہا کرو تاکہ تم میں بھی رونق ہے, ویسے اتنی بری نہیں ہے وہ, چچی نے رازدانہ انداز میں کہا تو حامد ذرا الجھا لیکن سنبھل کے بات جاری رکھی. خیر بری تو بالکل بھی نہیں, میں چلتا ہوں, اوپر سے کچھ سامان لانا ہے. حامد نے مسکرا کر اجازت چاہی تو چچی اس بات میں سر ہلا کر نیچے کی طرف بڑھ گئیں. آج سارا دن سب کا مصروفیت میں گزرا. شام میں سب کھانے سے فری ہوئے تو درے اپنے والد کے روم میں گئی اور ان کے ساتھ بلینکٹ میں گھس گئی. حسن صاحب کسی کتاب کا مطالعہ کر رہے تھے اور اس کی حرکت پر وہ مسکرائے بنا نہیں رہ پائے. جانتے تھے کہ جب وہ کسی بات پر الجھتی ہوتی ہے تو ایسے ہی اداس سا منہ بنا کے ان کے پاس آ جاتی تھی. خیر ہے میرا بیٹا, کیا چیز پریشان کر رہی ہے؟ انہوں نے اس کا ماتھا چومتے کہا تو درے نے اپنی شکل جس پہ پہلے ہی وہ اداسی چھائی کے لائی تھی اداس بنا لی. بابا ایک بات ہے, کچھ سوچتے ہوئے کہا. اور وہ کیا بات ہے جس نے میرے بیٹے کی نیند خراب کی؟ ناز بیگم ابھی کچن میں تھی اور سرار کسی کام سے ارمان کے ساتھ باہر گیا ہوتا. بابا میں آج ایک بات سوچ رہی لیکن اس کا جواب نہیں مل رہا مجھے ابھی بھی الجھن میں, کہا تو حسن صاحب مسکرا دیے. تو بیٹا جی مجھے بتاؤ تو تاکہ میں آپ کی مدد کر سکوں, اس کے سامنے کرتے کہا تو درے کی آنکھوں کی چمک آ گئی. آج میں درس سننے گئی تھی تو وہاں پہ آپ ہی نے سوال کیا تھا جس سے سب تھا کہ سب سے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ کیوں نہیں کہا کہ ہم نماز پڑھیں؟ درے نے منہ بنا کے کہا تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے بھی نہیں بتایا اس کا جواب؟ بدلے میں وہ آہستہ مگر رازدارانہ بولے تو درے نے ان کے منہ پر ہاتھ رکھا. کوئی سن لے گا, آپ کو پتہ ہے نا یہ ہمارا سیکریٹ ہے اور سیکریٹ کا بار بار ذکر نہیں کرتے. درے نے ان کی اور پاس ہوتے تنبیہ کرتے کہا. اس کا اشارہ اپنے اور اللہ کی بات کرنے پہ تھا. ہاں جی لیکن میں کب کہہ رہا ہوں, میں تو بس پوچھ رہا ہوں, انہوں نے بھی آہستہ سے کہا جیسے واقعی کوئی ان کی بات سن نہ لے. درے جب اپنے والد کے پاس ہوتی تو اسی طرح معصومیت سے بات کرتی جیسے کوئی 5 سال کا بچہ ہو. کوئی بات نہیں سمجھ آتی تو ان کے پاس ہی آتی اور وہ بھی اسے ایسے ہی سمجھاتے جیسے کوئی چھوٹا سا بچہ ہو. نہیں انہوں نے بھی نہیں بتایا, کہہ رہے تھے مجھے خود قرآن پاک سے پڑھ کے سوچنا چاہیے. اس نے منہ پھلا کے کہا جیسے بہت دکھ تھا. تو آپ نے پڑھ کے سوچا؟ حسن صاحب نے آئیبرو جھکا کر پوچھا. جی بہت زیادہ, لیکن نہیں ملا جواب, اس لیے آپ کے پاس آئی ہوں, اب آپ مجھے بتا دیں. اس نے منت کرنے والے انداز میں کہا تو انہوں نے اسے اپنے سائڈ پر بیٹھنے کا اشارہ کیا. اچھا تو سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ کیوں نہیں کہا کہ نماز پڑھو, ہے نا؟ انہوں نے سوال کی تصدیق چاہی جس پہ درے نے سر ہلایا. بابا قرآن میں لکھا ہے کہ اپنی نماز قائم کرو, یہ بھی وہی ہوا نا؟ درے نے اپنی سمجھ سے جواب دیا. جی بیٹا نماز قائم کرنا اور ہے, آپ قرآن پاک میں جہاں بھی دیکھو گی آپ کو یہی آیت ملے گی کہ اپنی نماز قائم کرو, نہ کہ یہ کہ اپنی نماز ادا کرو, ہے نا؟ انہوں نے سمجھانا شروع کیا. تو اس میں فرق کیا ہے؟ درے نے معصومیت سے سوال کیا. قائم کرنا اور ادا کرنے میں بہت فرق ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہمیں اپنے کام پر ڈٹے رہنا چاہیے. نماز تو سب پڑھیں گے لیکن اس پر قائم ہر کوئی نہیں رہتا. مطلب کہ ہمیں جو کام کرنا ہے اس کو لگن سے کرنا اور دل اسی پہ رکھنا. کبھی ہم سے اس بارے میں غفلت نہ ہو جیسے اگر ہم نے صبح کی نماز ادا کی اور اس کے بعد دن میں کوئی بھی نماز نہ پڑھی یا کبھی کبھی نماز پڑھ لی تو یہ نماز قائم کرنا نہیں ہوا. نماز قائم کرنا یہ ہے کہ ہمیں پکا ارادہ کرنا ہے کہ ہم کبھی بھی اپنے اس فرض سے غافل نہ ہوں. پوری رضا اور خوشنودی کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کے نماز قائم کرنی ہے. اگر کبھی بھی کسی مجبوری کے تحت ہماری نماز رہ جائے تو ہمیں قضا پڑھ لینی چاہیے لیکن چھوڑنی نہیں چاہیے, ورنہ اللہ تعالیٰ کے اس حکم کو پورا نہیں کر پائیں گے کہ اپنی نماز قائم کرو. اس اب سمجھ آیا میرے بیٹے کو کہ ہمیں نماز پڑھنے میں استقامت سے کام لینا چاہیے. انہوں نے درے کو پیار سے سمجھانے کے بعد پوچھا, جو ان کی بات غور سے سن رہی تھی. تو اس کے پوچھنے پر اس بات میں سر ہلایا. اب میں بھی اپنی نماز قائم کرنے کی کوشش کروں گی اور انشاءاللہ قائم بھی کر پاؤں گی, درے نے ایک مضبوط عہد کرتے کہا. کیونکہ نماز تو وہ روز پڑھتی تھی, کبھی قضا بھی ہو جاتی تھی, لیکن اب اس نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ نماز قائم کرے گی. شاباش میرا شیر بیٹا, انہوں نے اس کا ماتھا چومتے کہا تو وہ ان کے گلے لگا گئی. اچھا اب اپنی ماما کو بھی بھیجو, تھک گئی ہوں گی, کب سے کام کر رہی ہیں. اپنی بیگم کا خیال آتے ہی کہا تو درے سر ہلا کر اٹھنے لگی, پھر رک کر اپنے بابا کے پاس آئی اور ان کا ماتھا چوم لیا. میں بہت پیار کرتی ہوں آپ سب سے. ان کے چہرے کو ایک ہاتھ سے پکڑ کر لاڈ سے کہا اور اٹھ کھڑی ہوئی اور پیچھے اپنی لاڈلی جان کو دیکھ کے مسکرا دیے.
آج وہ دن بھی آ گیا جب سلار اور ہدا کا نکاح تھا۔ سلار کی تو مسکراہٹ رکنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ بچپن سے منگنی ہونے کے باوجود اس نے کبھی بھی ہدا سے پیار بھرے وعدے نہیں کیے تھے۔ وہ چاہتا تھا کہ ایک مضبوط رشتہ بنے، تب وہ پورے حق کے ساتھ اپنے جذبات سے آگاہ کرے گا۔ اور اب جب وہ رشتہ بننے جا رہا تھا، خوشی اس کے چہرے کی مسکراہٹ بتا رہی تھی۔ عباس صاحب کے ہی لان میں نکاح کی تقریب کا انتظام کیا گیا تھا۔ تھوڑی دیر میں جمعے کی نماز پڑھ کر سب مرد حضرات آنے والے تھے۔ خواتین پہلے ہی موجود تھیں یہاں اور کھانے پینے کا انتظام دیکھ رہی تھیں۔ دولہا بھائی آ گئے، دولہا بھائی آ گئے۔ چچی فرخندہ کی چھوٹی بیٹی ثنا بھاگتے ہوئے آئی اور خوشی سے چہکتے بتایا، جس پر دریا نیچے کو بھاگی، جبکہ ہدا خود کو ریلیکس کرنے لگی کیونکہ صبح سے اسے رونا آ رہا تھا۔ رونا نہیں، رونا نہیں، خود کو رونے سے باز رکھ رہی تھی اور لمبے سانس لے رہی تھی۔ آنسو رک سکے لیکن اف میں کیا کروں، آنسو پھر بھی باہر نکلنے کو بےتاب تھے۔ آ جاؤ ہدا، باہر بلا رہے ہیں سب، دریا نے اندر آتے کہا اور اس کو کھڑا کیا، جس نے گولڈن لانگ فراک کے ساتھ سرخ دوپٹہ لیا تھا، سرخ چوڑیوں سے بھری کلائیاں جس میں گجرے بھی تھے۔ آنکھیں رونے کی تیاری میں سرخ ہو رہی تھی۔ بھائی بہت پیارے لگ رہے ہیں تم دونوں، کمال کے لوگوں کے ساتھ۔ اس کے ساتھ چلتی دریا نے سرگوشی میں کہا تو ہدا مسکرا دی۔ دریا خود بھی بہت پیاری لگ رہی تھی۔ آف وائٹ کلر کی فراک پہنے، بالوں کو حجاب میں قید کیے، ہدا کی طرح ہی کلائیوں کو چوڑیوں سے بھرا تھا اور آنکھوں میں سیاہ کاجل کی لکیر۔ دریا کو اپنی تیاری میں سب سے زیادہ کاجل پسند تھا اور وہ لگاتی بھی شوق سے تھی۔ میں ٹھیک لگ رہی ہوں نا؟ 10 بار پوچھے جانے والا سوال ہدا نے پھر دہرایا تو دریا نے ماتھا پیٹ لیا۔ اتنی بری لگ رہی ہو کہ میرا بھائی بھاگ جائے گا نکاح سے پہلے ہی، دریا نے افسوس سے سر ہلا کر کہا تو ہدا کا منہ بس رونے والا ہو گیا۔ کیا واقعی؟ بے یقینی سے اس نے پوچھا تو دریا نے اس سے اپنے گلے سے لگایا۔ ارے یار بہت پیاری لگ رہی ہو، قسم سے بھائی سے بھی زیادہ پوچھ لینا چاہیے، دریا نے اس کو لان میں لے جاتے نارملی کہا تو ہدا نے ایک نظر سامنے دیکھا جہاں سالار اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ بے ساختہ ہی دل نے بیٹ مس کی۔ اس کو لے جا کے سالار سے تھوڑے فاصلے پر بٹھایا اور نکاح شروع کرنے کا اشارہ کیا قاضی صاحب کو۔ ایجاب و قبول کا مراحل طے پایا تو سب نے سالار اور ہدا کو مبارکباد دی۔ نکاح مبارک ہو ڈیئر وائف، سالار نے بیٹھتے سرگوشی کی تو ہدا مسکرا دیا۔ آپ کو بھی ڈیئر ہسبینڈ، ہچکچاتے کہا تو سالار مسکرا دیا۔ دریا نے مل کر ان کے ساتھ ڈھیروں تصویریں بنائی اور ان کو بھی ہر تھوڑی دیر میں کہتی کہ اس طرح بیٹھے، یہ کریں، اب اس طرح ہاتھ پکڑیں۔ ہدا تو چکرا کر رہ گئی اس کی فرمائشوں پر۔ بس دریا میں تھک گئی ہوں، اب کب سے تم پوز بنوائے جا رہی ہو؟ ہدا نے نامحسوس انداز میں سالار سے فاصلہ قائم کرتے کہا، جو اس کے باوجود نوٹ کر چکا تھا، اور مسکرا دیا۔ اس وقت وہ ڈرائنگ روم میں تھے۔ دریا کے مطابق ان کا فوٹو شوٹ ہو رہا تھا۔ ہاں دریا، میری وائف تھک گئی ہے، اب تم بھی فریش ہو کے جا کے فریش ہو جاؤ، پھر باقی بعد میں کر لینا۔ سالار نے ہدا کو واقعی تھکا ہوا دیکھ کے مسکرا کے دریا کو کہا تو وہ سر ہلا گئی۔ ٹھیک ہے، لیکن میں نے ابھی اور بھی لینی ہے تصاویر۔ میں مان بھائی سے ان کا کیمرہ لاتی ہوں جو وہ دبئی سے لائے تھے۔ دریا اپنے موبائل میں تصویروں کا رزلٹ چیک کرتی ہوئی بولی، ہاں ٹھیک ہے، تم ارمان سے لے لو کیمرہ، تب تک ہدا تھوڑا سا ریسٹ کر لے گی۔ سالار نے ہدا کا ہاتھ پکڑتے اسے کھڑا کیا جو صوفے پر ٹیک لگا کے بیٹھ گئی تھی۔ سالار کا ارادہ تھا کہ وہ اس کو اس کے کمرے میں لے جائے تاکہ وہ آرام سے چینج وغیرہ کر لیتی۔ ہاں ٹھیک ہے، دریا کہتی باہر نکل گئی۔ پیچھے سالار اس کو لے کر روم میں آیا اور دروازہ بند کر دیا۔ آج بہت خوبصورت لگ رہی تھی تم، سالار نے اس کے روبرو کرتے محبت سے کہا تو ہدا نظریں نیچے کر کے مسکرا دی۔ جب سے تمہارا نام اپنے نام کے ساتھ جڑا پایا تب سے ہی محبت کرنے لگا ہوں، جب محبت سے میں واقف بھی نہیں تھا۔ اس نے مہندی چوڑیوں سے سجے ہوئے ہاتھوں پر لب رکھتے کہا تو ہدا کی نظریں جھک گئیں۔ ویلکم ٹو مائی لائف بیوٹیفل وائف، مائی بیوٹیفل وائف۔ تھوڑا قریب ہوتے اس نے ماتھے پر لب رکھتے کہا تو ہدا سکون سے آنکھیں موند گئی۔ ریلیکس ہونا ہے تو چینج کر لو ورنہ تھک جاؤ گی۔ بیٹھ، سالار نے بیڈ پر آرام سے بیٹھتے کہا، جبکہ ہدا تو یہ سمجھنے کی کوشش میں تھی کہ کیا یہ یہاں سے نہیں جائے گا۔ آپ، ہدا نے کچھ کہتی کہ سالار نے بات بیچ میں کاٹ دی۔ ڈیئر وائف، پہلے چینج کراؤ۔ سالار نے مسکرا کر کہا کہ وہ جان گیا تھا کہ اس کا سوال جی۔ اس کا جواب سن کر ہدا اپنا ڈریس لے کر ڈریسنگ روم میں چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد وہ فریش سی باہر آئی، تب تک سالار اپنے موبائل پر گیم کھیلنے میں بزی تھا۔ اس کے آنے پر اس نے موبائل بند کیا اور چلتا اس کے پاس آیا۔ اب آرام کر لو، رات میں کال کروں گا، اس کے گال پر بوسہ دیتے کہا تو ہدا بلش کر گئی۔ سالار نے وہیں اپنا موبائل آن کیا اور اس کو پاس کر کے ایک پل کو موبائل میں قید کر لیا۔ اپنا خیال رکھنا، اللہ حافظ مسکرا کر کہتا چلا گیا۔ پیچھے سے وہ بھی اپنی زندگی میں آنے والی خوبصورت تبدیلی کو محسوس کرتے مسکرا دی۔ دریا جب ڈرائنگ روم سے نکل کے لان میں جانے لگی تو راستے میں ہی ارمان نے اسے آواز دی، جس پر وہ رک کر مڑی اور اسے سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگی۔ جس نے اسی کی طرح آف وائٹ شلوار سوٹ پہن رکھا تھا اور ہمیشہ کی طرح ہینڈسم لگ رہا تھا۔ جی مان بھائی، اس نے اس کے پاس جاتے پوچھا۔ بدلے میں وہ بس اسے گھورتا رہا۔ کیا ہوا، مجھ معصوم کو کیوں گھورے جا رہے ہیں؟ کھانے کا ارادہ تو نہیں؟ دریا نے منہ بنا کے کہا تو ارمان نے مصنوعی سنجیدگی کا اظہار کیا۔ تم نے میرے ساتھ کوئی پک نہیں بنوائی، باقی سب کے ساتھ بنوائی جا رہی ہو، آج نہیں یاد آ رہا اپنا مان بھائی؟ ارمان نے جیسے افسوس سے کہا تو دریا کو برا لگ گیا۔
واقعی اس نے آج اس کو مخاطب بھی نہیں کیا تھا. وہ میں آج بہت بزی تھی نا, آپ کو تو پتہ ہے لڑکیوں کے 100 کام ہوتے ہیں گھر پہ, تو انسان تھک جاتا ہے, اس لیے میں بھی تھک گئی. دورے نے اپنی طرف سے بہانہ بنانا چاہا جس میں ارمان نے آئیبرو چکائے. واقعی ایسا ہے, لیکن اس سب سے ہماری تصویریں نہ بنانے کا کوئی وجہ نہیں ملتی مجھے. ارمان نے آنکھیں گھما کے بیزاری سے کہا, جیسے اسے اس کی کوئی تقریر میں کوئی فرق نہ پڑا ہو. اچھا اب بنا لیتے ہیں نا, دورے نے مناتے ہوئے کہا. تو ارمان مسکرا اٹھا. چلو بناؤ, ارمان نے کہا. اس سے تھوڑا فاصلے پر کھڑا ہو گیا کہ دورے نے آسانی سے سیلفی لی. یہ اچھی نہیں بنائی تم نے, تمہارے موبائل کا رزلٹ ہی اچھا نہیں ہے. رکو میں بناتا ہوں. ارمان نے اس کو بنائی ہوئی تصویر میں کیڑے نکال کے کہا, جس پہ درے منہ بسور گئی. منہ بڑے آئے, اچھی نہیں بنی. پھر ارمان نے اپنا موبائل نکالا. ادھر آؤ, اس پہ لیتے ہیں, ارمان نے درے کو کہا, جس پر وہ اس کے پاس سائڈ پہ کھڑی ہوئی کہ ارمان نے تصویر کھینچی. پھر ایسے ہی 2-3 اور مسکرا کے تصویریں بنوائی. کتنی اچھی آئی ہیں یہ, ارمان نے تصویر کا جائزہ لیتے کہا. تو درے نے بہت دلچسپی سے تصویریں دیکھی. یہ والی مجھے بھیجنی ہے, یہ بہت اچھی ہے. اس نے ایک پک کی طرف اشارہ کیا جس میں ارمان کی سائڈ پہ مسکراتی کھڑی کندھے تک آ رہی تھی. ارمان کو بھی پسند آئی تھی تصویر. ٹھیک ہے بھیج دوں گا, اس نے حامی بھری. وہ مان بھائی یاد آیا کیمرہ دے مجھے اپنا, اس نے مانگا. تو ارمان نے اسے روم میں جانے کا کہا جہاں پہ کیمرہ رکھا تھا. پیاری لگ رہی ہے نا فرخندہ, چچی فرخندہ نے حامد کو پوچھا, جس کی نظر ابھی باہر آتی درے پہ گئی تھی. ہاں جی پیاری لگ رہی ہے ماشاءاللہ, حامد نے نارملی مسکرا کر کہا اور اپنی توجہ کہیں اور کر لی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, چچن نے بھی کہا اور وہاں سے چلی گئی باقی خواتین کے پاس. سحر یہ دیکھو, یہ میں نے سالار بھائی اور ہدا کی پکچرز بنائی ہیں, کیسی لگ رہی ہیں. دورے نے سحر کے پاس پہنچتے کہا. تو جو ناز بیگم سے بات کر رہی تھی اس کے بلانے پر اس کی طرف متوجہ ہوئی. ہاں بہت اچھی آئی ہیں. یہ کیمرہ ابھی یاد آیا تمہیں لانا جب سارا فنکشن ختم ہو رہا ہے. سحر نے جب اس کے پاس ارمان کا کیمرہ دیکھا تو گھور کے پوچھا. یار وہ یاد ہی نہیں آیا تھا, دورے نے دانتوں کی نمائش کرتے کہا. درے مکنون, ناز بیگم کی سنجیدہ سی آواز پر درے کی سنائی دی. جی ماما, اس نے مڑتے ان سے پوچھا. بیٹے آپ کے بھائی اور بھابھی کدھر ہیں؟ انہوں نے سالار اور ہدا کے بارے میں پوچھا. تو اندر جاتے وقت تو دونوں اس کے ساتھ تھے, اب واپس نہیں آئے. ماما وہ بھائی ہدا کو روم میں چھوڑ آئے ہیں, تھک گئی تھی وہ, اس نے بتانے کے ساتھ ہی ایک طرف اشارہ کیا جہاں پہ سالار ارمان کے پاس اب کھڑا بات کر رہا تھا. ٹھیک ہے میں ہدا کو دیکھ آتی ہوں. اتنا کہہ کر وہ اندر کی طرف بڑھ گئی. پیچھے وہ اور سحر پکچرز بنانے میں مصروف ہو گئی ارمان کے کیمرے میں. درے مجھے بھی دکھاؤ جو تصویریں تم نے سالار اور ہدا کی کھینچی ہیں, چچی فرخندہ نے پاس آتے کہا. تو درے سر ہلا کر ان کو تصویریں دکھانے لگی. ماشاءاللہ کتنے پیارے لگ رہے ہو تم دونوں ایک ساتھ, اللہ نظر بد سے بچائے. تصویریں دکھاتے دکھاتے جب درے اور ارمان کی تصویریں بھی سامنے آ گئی تو درے نے جلدی سے آگے کرنا چاہا, لیکن چچی نے وہ تصویریں دیکھ کر ان کی تعریف کر دی, جس سے درے کو پھر الجھن ہوئی. اور تم دونوں نے پہنے بھی ایک ہی رنگ کے کپڑے ہیں, دیکھو ارمان کتنا خیال رکھتا تمہارا, چچی نے جتا کر کہا. تو درے پھیکا سا مسکرا دی. یہ اتفاق ہوا تھا ورنہ مجھے نہیں پتا تھا کہ مان بھائی بھی یہی کلر پہننے والے ہیں, درے نے صاف گوئی سے کہا. ویسے میں تو ابھی بھابھی سے کہہ رہی تھی کہ سب موجود ہیں تو تمہارے اور ارمان کے رشتے کی بھی بات. چچی نے کہنا شروع کیا تو سحر جو کب سے خاموشی سے ان کی باتیں سن رہی تھی بیچ میں ہی کاٹ دی. آنٹی ہمیں آنٹی ناز بلا رہی ہیں, ہم ابھی آتے ہیں. سحر اتنا کہہ کر درے کا ہاتھ تھامے وہاں سے 9-2-11 ہو گئی. تم نے دیکھا آج پھر چچی جان وہ بات کر رہی تھی کہ میرا اور مان بھائی سے رشتہ ہونا. شروع میں نارملی انداز میں کہتی, آخر میں ہلکی آواز میں کہا. یار تم ان کی باتوں کو نہ سوچو, اگر ایسا ہوا نہ تو دیکھ لیں گے, ابھی تم نکال دو اس کو ذہن سے. سحر نے سمجھداری سے کہا تو اس نے سر ہلا گئی. نکاح کے فنکشن کے بعد سب تھکے ہارے اپنے بستروں میں گھسے تھے, جبکہ رات کے اس پہر سالار اپنی بالکنی میں کھڑا موبائل پہ اپنی اور ہدا کی تصویریں دیکھ رہا تھا جو درے سے اس نے فارورڈ کی تھی. پھر کچھ دیر بعد اس نے ایک نمبر ڈائل کیا. سلام دعا کے بعد مدے پر آیا. میں نے جو ابھی میسج فارورڈ کیا ہے اس کو دیکھیں اور مجھے یہ کام جلد از جلد مکمل ملنا چاہیے. اس نے سنجیدگی سے دوسری طرف موجود شخص کو کہا اور آگے سے مثبت جواب ملنے پر شکریہ کہہ کر کال کاٹ دی. پھر ایک اور نمبر ڈائل کیا, دوبارہ کرنے پر بھی نہ اٹھایا تو وہ الجھا اور ٹائم دیکھا تو رات کے 2 بج رہے تھے. اسے اپنی حرکت پر افسوس سا ہوا. وہ سر جھٹک کر کمرے میں آیا, اپنی شرٹ اتار کر بلینکٹ میں گھس گیا. جب 2 منٹ بعد پھر سے موبائل وائبریٹ ہوا, اس نے جھٹ سے فون پکڑا, نمبر دیکھ کر دلکشی سے مسکرایا, یس کر کے آن کان سے لگایا. ہدا کو جب سالار روم میں چھوڑ کر گیا تھا تب رات کے 7 بج رہے تھے. تھوڑی دیر بیٹھنے کے بعد ناز بیگم آئی اور اسے ڈھیر ساری باتیں کی اور پیار کیا. پھر اس کو آرام کی تلقین کرتی چلی گئی. ان کے جانے کے بعد وہ بھی لیٹ گئی کیونکہ اب مہمان آنا شروع ہو گئے تھے. تھکن کی وجہ سے تھوڑی دیر میں ہی نیند کی وادی میں اتر گئی. رات کے جانے کون سا پہر تھا جب اس کو اپنے قریب سے زن سی آواز سنائی دی. چونکہ گہری نیند میں تھی تو اس کا کوئی اثر نہ ہوا. تھوڑی دیر بعد پھر سے آواز آئی. اب تو ایسا لگ رہا تھا جیسے خواب میں ٹرین دوڑ رہی ہے. آہستہ سے اپنی آنکھیں کھولنے کی کوشش کی اور اس بلا کو ڈھونڈنا چاہا جس کی وجہ سے اس کی نیند خراب ہوئی تھی. تھوڑی سی دوڑ کے بعد ہی آخر اسے اپنی ہی نیچے سے وہ بلا برآمد ہوئی اور اوپر چمکتا نمبر دیکھ کر آنکھوں میں نیند میں ہی ہوائیاں اڑ گئیں. اتنی رات کو اللہ خیر کرے. پھر کچھ سوچ کر اس نے کال بیک کی تو پہلی بیل پہ ہی اٹھا لی. وعلیکم السلام.
السلام علیکم، اس نے جھک کر سلام کیا کیونکہ کبھی خود سے اس نے کال نہیں کی تھی اور اب تو رشتہ ہی بدل گیا تھا۔ فطری شرم و حیا آڑے آ رہی تھی۔ وعلیکم السلام، کیسی ہو؟ سالار کی خوبصورت آواز گونجی تو ہدا کے دل نے اسپیڈ پکڑی۔ میں ٹھیک ہوں، آپ سنائیں، خیریت تھی؟ اتنی رات کو کال کی؟ پریشانی کی بات تو نہیں؟ سالار اس کی آواز میں پریشانی اور فکر اچھے سے نوٹ کر سکتا تھا۔ جی پریشانی تو بہت ہے، لیکن سالار نے جملہ جان بوجھ کے بیچ میں ہی چھوڑ دیا کہ واقعی ہدا کو جاننے کا تجسس ہوا۔ لیکن کیا؟ اب ہدا باقاعدہ اٹھتے ہوئے بیٹھ گئی تھی۔ تمہارے پاس اس کا حل بھی ہے اور نہیں بھی؟ خیر اس کو چھوڑو اور جا کے سو جاؤ، سالار نے ایسے کہا جیسے اس سے اس بات سے فرق نہیں پڑا۔ نہیں آپ بتائیں نا، میں پوری کوشش کروں گی آپ کی پریشانی دور کر سکوں، ہدا نے بے چینی سے پوچھا تو سالار کا دل کیا کہ کہکا لگا کے اٹھے اس کے جواب پہ۔ سوچ لو، بعد میں مکر جاؤ گی، اب کی بار اسے تنگ کرنے کے لیے کہا اور وہ بے چین ہوئے جاننے کے لیے۔ آپ بتائیں نا، میں کرتی ہوں آپ کی پریشانی کا حل، اس نے جیسے سالار کو منت کرنے والے لہجے میں کہا۔ اچھا سنو پھر غور سے، میری پریشانی ایک ہی بات سے دور ہو سکتی ہے کہ میرے دل کو جو پسند ہے وہ مل جائے ابھی، سالار نے ہدا کو سوچتے ہوئے کہا تو ہدا نے الجھ کر ایک بار کان سے موبائل ہٹا کر موبائل کو گھورا۔ اچھا بتائیں کیا پسند ہے آپ کے دل کو؟ ہدا نے دل میں سوچا، جانے کون سی چیز پسند آ گئی جس کو وہ ابھی پانا چاہ رہا ہے۔ بے اختیار ہی جیلیسی فیل کرنے لگی۔ لا کے دو گی نا؟ سالار نے تصدیق چاہی۔ جی لا دوں گی، آپ بتائیں کیا چاہیے؟ اس نے جیسے دل پر پتھر رکھ کر نارملی جواب دیا۔ تم چاہیے ہو مجھے، دلکشی سے کہتا ہدا کو شرمانے پہ مجبور کر کے۔ کافی دیر تو وہ بولی ہی نہ اس سے بولنے کی ہمت رہی کہ آگے کیا جواب دے۔ ڈیئر وائف خاموش کیوں ہو گئی؟ اب مجھے چاہیے وہ جو میرا دل مانگ رہا ہے، لا کے دو مجھے ابھی، سالار نے بھرپور سنجیدگی سے کہا۔ میں کہاں سے لا کے دوں آپ کو؟ ہدا نے ہلکی آواز میں کہا۔ اب وہ بھی بیڈ سے اتر کر بالکنی میں آ گئی تھی جہاں رات کی ٹھنڈی ہوا نے اس کو چھوا۔ لیکن تم نے تو پرومس کیا تھا مجھے دو گی، اب اس کا کیا؟ سالار نے جیسے برا مناتے کہا۔ لیکن ابھی تو رات ہو گئی ہے، کافی بہانہ تراشا۔ تو خیر ہے، رات کو کہیں بھاگ جائیں گے، پھر سالوں بعد واپس آئیں گے۔ سالار جیسے تنگ کرنے کے موڈ میں تھا۔ آپ مذاق کر رہے ہیں نا؟ ہدا نے الجھتے پوچھا۔ نہیں بالکل نہیں، تمہارے معاملے میں مذاق نہیں کرتا، جو کرتا ہوں سیریس ہو کے کرتا ہوں، سالار نے جیسے لہجے میں کہا۔ ہدا کو شرم نے گھیر لیا۔ آپ کو کوئی کام نہیں اس وقت؟ ہدا نے روب جما کر کہا، لیکن پھر بھی لہجہ کمزور ہی تھا۔ سالار نے کہکا لگایا۔ ہیں بہت سے ہیں، وہ بھی تم سے، لیکن تم آ ہی نہیں رہی۔ سالار نے ہینڈ فری کانوں سے لگا کر موبائل گیلری سے اپنی اور ہدا کی پکچرز دیکھتے اپنے بالوں میں ہاتھ پھرتے کہا۔ اس کے جواب پہ ہدا ابھی بھی خاموشی رہی، جانے کیوں وہ رات کے اس پہر اس کی جان لینے کے در پہ تھا۔ ویسے آج تم بہت پیاری لگ رہی تھی، اس کی تصویر کو انگلیوں کے پوروں سے چھوتا سالار کھوئے لہجے میں کہا تو ہدا جھینپ گئی۔ تم سو رہی تھی؟ اس کو مسلسل خاموشی پہ سالار کو سمجھ آ گئی کہ شرما رہی ہے، تبھی مسکراہٹ دبا کے پوچھا۔ جی سو رہی تھی، اب اس وقت ہاکی کھیلنے سے تو رہی، ہدا نے تپ کر جواب دیا۔ ارے ہاکی کیوں، آؤ کشتی لڑتے ہیں، سالار نے پھر شرارت سے کہا تو ہدا نے آنکھیں گھمائی۔ آپ کیوں مجھے اس تنگ کر رہے ہیں؟ ہدا نے بے بسی سے کہا۔ تو ڈیئر وائف آپ بتا دیں کہ کب کر سکتا ہوں آپ کو تنگ؟ کل بے ساختہ ہی اس کے منہ سے نکل گیا۔ سمجھ آنے پہ اس نے دانتوں تلے زبان دبائی۔ میرا مطلب تھا کہ ابھی سو جائیں آپ بھی اور میں بھی، مجھے بھی نیند آ رہی ہے، جلدی سے بات گھمائی۔ ٹھیک ہے تم سو جاؤ، ملتے ہیں پھر، سالار نے پیار سموئے کہا تو ہدا نے شکریہ ادا کیا۔ اب تنگ نہیں کرے گا، اپنا خیال رکھیے گا۔ آپ بھی اپنا خیال رکھنا، تم ہو نا میرا خیال رکھنے کے لیے وائف، اللہ حافظ۔ اتنا کہہ کے سالار نے کال کاٹ دی۔ ہدا نے موبائل کان سے ہٹا کے اس کو گھورا جیسے وہ سالار ہو۔ پتہ نہیں کیا ہو گیا ان کو، پہلے تو ایسے بالکل نہیں تھے۔ سر جھٹک کر پھر سے بستر میں گھس گئی۔ دوسری طرف سالار اس کا تصور کرتے مسکرایا۔ دوپہر کے 3 بجے ہدا اور درے کمرے میں بیٹھی نکاح کی تصویریں دیکھ رہی تھی جب درے کو اس کی ماما نے آواز دی تو وہ باہر چلی گئی۔ اس کے جانے کے بعد ہدا اپنی اور سالار کی تصویریں دیکھنے لگ گئی جس میں وہ اس کا ہاتھ پکڑے محبت سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ ہونٹ خود بخود مسکراہٹ میں ڈھل گئے۔ ہدا یار، کچن میں تمہاری بڑی ماں بلا رہی ہیں، اور وہ جو مگن سی تصویریں دیکھ رہی تھی اسے کہنے پر اٹھ کر کچن کی طرف گئی، لیکن وہاں پر ناز بیگم کو نہ پا کے مڑنے ہی لگی تھی کہ کسی سے زور سے ٹکرا گئی۔ اف اللہ جی، میرا ناک آدمی ہے یا ہتھوڑا؟ اپنی ناک کو سہلاتے اس نے سامنے کھڑے شخص کو دیکھے بغیر کہا۔ تمہیں کیا لگتا ہے؟ سالار نے دلچسپی سے اس کی سرخ ہوتی ناک کو دیکھ کر کہا۔ ہتھوڑے کو بھی جو چیز پیچھے چھوڑ دے وہ ہیں، ناک کی نتھ پھلاتے کہتی جانے لگی جب سالار نے سرت سے اس کی کلائی پکڑی۔ کدھر؟ جس نے بلایا اس کی سنتی تو جاؤ، اس کے اپنے روبرو کرتے کہا۔ درے نے کہا تھا کہ بڑی ماں نے بلایا، لیکن وہ یہاں نہیں ہے، اس نے آہستہ سے ہاتھ چھڑانے کی کوشش کرتے کہا۔ اوہ، وہ درے سے غلطی ہو گئی، اس کو کہنا تھا کہ بڑی ماں کا بیٹا بلا رہا ہے، سالار نے ہدا کی جھکی
سالار نے ہدا کی جھکی پلکوں کو دیکھتے کہا تو ہدا نے درے کو دل میں گالیوں سے نوازا. جانے دیں کوئی آ جائے گا, ہدا نے منت کرتے کہا تو سالار نے اسے اور پاس کیا. کون آئے گا, ویسے بھی اپنی وائف کے ساتھ ہوں. اسے کان میں سرگوشی کرتے کہا. سالار ماما آ جائیں گے, اس کی طرف دیکھتے کہا. روم میں چلتے ہیں. پھر اب کی بار اس نے شرارت سے سرگوشی کی تو ہدا کے رونگٹے کھڑے ہو گئے. کہ کیوں ہمت جمع کرتے اس کی آنکھوں میں دیکھتے کہا. وہاں باتیں کریں گے, یہاں تو تمہیں ڈر لگ رہا ہے. اپنی بڑی ماں کے آنے کا سنجیدگی سے جواب دے کر اس نے ہدا کا ہاتھ پکڑتے چلنے کا شروع کیا تو ہدا تذبذب کا شکار ہوئی کہ کیسے منع کرے. سالار وہ کوئی دیکھ لے گا, بعد میں باتیں کریں گے. ابھی درے نے دیکھ لیا تو مجھے تنگ کرے گی. اس نے سالار کے کمرے کے باہر رکتے کہا تو اس کے آئی برو چکائی. ریلیکس درے کو میں نے بتا دیا کہ تم میرے ساتھ ہو. ابھی سالار کا کہنا تھا وہ ہدا اس کا منہ تکتی رہ گئی. مطلب اب تو درے نہیں چھوڑنے والی اس کو, بس دل میں سوچتی رہ گئی. سالار نے کمرے کا دروازہ کھولا, اس کو لے کر اندر داخل ہوا. اسے صوفے پر بیٹھنے کا اشارہ کر کے خود کبرڈ سے کپڑے نکالنے لگا. لائے میں نکال دوں. ہدا کو اس کا خود سے کام کرنا اچھا نہ لگا اپنی موجودگی میں, اس لیے اٹھ کر اس کے پاس آ کے کہا تو سالار مسکراتا پیچھے ہٹ گیا. بلیک ٹی شرٹ کے ساتھ اس کے ٹراؤزر نکال کر دیا. اتنا تو پتہ لگ گیا تھا کہ وہ کب آفس نہیں جانے والا, آرام دہ کپڑے ہی پہنے گا. میں چینج کر کے آتا ہوں, تم جب تک بیٹھو. اس کا گال تھپ تھپا کر مسکراتا واش روم میں داخل ہوا تو ہدا اب بیڈ پر بیٹھ گئی اور کمرے کا جب جائزہ لینے لگی. سادہ سا سجایا گیا روم, نفاست سے ہر چیز اپنی جگہ پر سیٹ تھی. تبھی اس کی نظر سائڈ ٹیبل پر پڑے فریم کی طرف گئی جہاں اس کی اور سالار کی نکاح کی تصویریں تھیں, جس نے سالار کو اسے پیچھے سے حق کیا تھا. یہ تصویریں بھی درے میڈم کی فرمائش پر بنی تھی. اٹھ کر اس فریم کو ہاتھ میں لیا اور مسکرا کر دیکھنے لگی. اس کی نظر ابھی دیوار کی تصویر پر نہیں گئی تھی جو بیک گراؤنڈ کے اوپر لگی تھی. سامنے تم سے دیکھا نہیں جاتا اور پکچر میں کیسے مجھے دیکھ رہی ہو. سالار کی مسکراتی آواز میں اس نے ہاتھ میں پکڑا فریم ڈر سے بیڈ پر گر گیا. اوف, آپ نے مجھے ڈرا ہی دیا. فریم کو اٹھاتے اس نے سائڈ ٹیبل پر واپس رکھا اور اس کی طرف مڑی جو فریش ہو کر آیا تھا. یہ والی دیکھیں. اس نے رخ موڑتے سالار کو اس کے کندھے پر اپنی تھوڑی رکھی اور اپنے حصار میں لے کر بیڈ کے اوپر لگی تصویر کی جانب متوجہ کیا. واؤ, کتنی پیاری لگ رہی ہے نا یہ والی, ماشاءاللہ. اور ان تصویروں میں دونوں صوفے پر بیٹھے مسکرا رہے تھے. ماشاءاللہ. یہ کب نکلوائی آپ نے؟ گردن موڑتے اس نے پوچھا. نکاح والی رات ہی. اس کے گال پر بوسہ دیتے کہا. اس رات سالار نے اپنی سیکرٹری کو کال کر کے پکچرز نکلوانے کا کہا تھا. اچھا, ادھر آؤ, کچھ بتانا ہے. اس کو بیڈ پر بٹھاتے کہا. کیا بتانا ہے؟ اپنے ہاتھوں کو اس کے ہاتھ میں دیکھتے پوچھا جسے وہ نرمی سے سہلا رہا تھا. میں اور ارمان جا رہے ہیں دبئی کچھ مہینوں کے لیے. اس نے ابھی اتنا ہی کہا تھا کہ ہدا نے بیچ میں ٹوک دیا. کچھ مہینوں کے لیے؟ آپ دونوں؟ اس نے حیران اور پریشان ہوتے کہا. ہم کچھ مہینوں کے لیے. تو تم اپنا اور درے کا خیال رکھنا. جانتی ہو نا کہ وہ کتنی جلدی بیمار ہو جاتی ہے میری اور ارمان کی غیر موجودگی میں. اسے بھی نہیں بتایا ہم دونوں نے, ورنہ وہ ناراض ہو جاتی. سالار نے سنجیدگی سے کہا. تو آپ میں سے کوئی ایک رک جائے. یہاں آپ کو پتا ہے کہ دونوں کے جانے سے وہ ہنگامہ کھڑا کر دے گی, اور آپ جا بھی مہینوں کے لیے رہے ہیں, نہ کہ ایک ہفتے. ہدا نے فکر مند ہوتے کہا. درے ارمان اور سالار سے بہت اٹیچ تھی. بچپن میں بھی جب دونوں 2 دن بھی کہیں چلے جاتے تو اس کو بہت تیز بخار ہو جاتا تھا. سنبھالنا بہت مشکل. اگر ایک پاس ہوتا تو وہ اسے سنبھال لیتا, لیکن اب تو وہ دونوں جا رہے تھے. یار, نیا پروجیکٹ ہے, دونوں کا جانا ضروری ہے. بابا اور چاچو نہیں جا سکتے, اس لیے زیادہ دیر کے لیے اکیلے وہاں نہیں رہ سکیں گے, اس لیے ہم دونوں جا رہے ہیں. تو تم سب کا دھیان رکھو گی نا؟ سالار نے اس کو اپنے بازو کے حصار میں لیتے کہا. تو وہ سر ہلا دی. البتہ رونے کی تیاری میں وہ بھی تھی. واپس کب آئیں گے؟ اس کے کندھے پر سر ٹکاتے پوچھا. 6 ماہ لگ سکتے ہیں سالار. اتنا زیادہ عرصہ کیسے رہیں گے ہم سب آپ کے بغیر؟ اس نے پریشانی سے کہا. کہ بابا اور بڑے بابا کیسے سنبھالیں گے سب دونوں کے بغیر میری جان؟ ہم بہت جلد اپنا کام ختم کرنے کی کوشش کریں گے. ارمان کو کہوں گا کہ درے کو وہ سمجھائے, ورنہ مجھ سے تو اس نے بات بھی نہیں کرنی. سالار نے ہلکا سا ہنس کے کہا. تو وہ سمجھ کے سر ہلا گئی. جلدی آئیے گا, بہت مس کریں گے آپ کو. اس کے کندھے پہ سر رکھ کے کہتی. انشاءاللہ جلدی آئیں گے.